ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل, اور آپ دیکھ رہے ہیں کتب نامہ, یعنی کہ بلال کتب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم بلال بھائی. السلام علیکم بلال بھائی. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. زبردست. اچھا ناظرین کو یہ بتاتے چلیں, اگین آپ کی لائیو کالز اس سیگمنٹ میں لیں گے, سو یو مور دین ویلکم, آپ کال ان کریں. بلال بھائی پچھلے 3-4 دنوں سے ہم اسی حوالے سے بات کریں, سیلاب کی صورتحال کے اوپر. سیلاب سے افغان لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں, لیکن اگر اوور آل بھی اگر پورے ملک میں دیکھیں تو لوگ مایوسی کا شکار ہے, افراتفری ہے, پیپل ڈونٹ نو. 10 دن بہت ہی ٹینشن میں, جہاز پہلے گر گیا, پھر ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ, یہ آ گیا, سیلاب آ گیا, پھر کراچی میں ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں, 80 کے قریب پہنچ گئی ہیں اوور دا لاسٹ 4-5 days, اور بہت امپورٹنٹ پرومیننٹ پرسنالٹیز بھی اسیسینیٹ ہوئی ہیں. تو یہ کیا مطلب, لوگ بڑے مایوس ہیں, عجیب سا ایک ڈپریشن سا چھایا ہوا ہے. دیکھیے فاروق, اس میں میری رائے اتنی اہم ہے نہیں دراصل حقیقت. اس میں یہ کہنا کہ اب ہو کیوں رہا ہے, اس پہ تو میری کوئی رائے نہیں ہے. مجیب صاحب اس پہ بہت بہتر رائے دے سکتے ہیں. میری رائے اس پر ہوگی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ وقت کو پلٹ نہیں سکتے, آپ وقت کو کوئی ریورس گیئر میں نہیں لے کے جا سکتے. وقت نے اسی رفتار سے گزرنا ہے. میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو اور پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کس حیثیت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہم نے کیا کردار ادا کیا. پہلی بات تو یہ. اگر میں اس کو ایک کارپوریٹ وزڈم سے دیکھوں تو میرے خیال میں دس از دا ٹائم جب کہ ہماری یوتھ کو باہر نکلنا چاہیے تھا, جو کہ ہماری یوتھ باہر نہیں نکل پا رہی ہے. unless they are there on the forefront, things will move very slow. دوسری بات, اس پہ اگر آپ خدا کا رویہ دیکھیں تو خدا نے بڑا خوبصورت رویہ دیا ہے اس پہ کہ جب یہ معاملات آ رہے ہوں تو مجھے بڑی تحمل داری سے, بڑے یعنی کہ مسلسل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مجھے یاد کرتے رہو. یہ جو خدا کی رائے ہے میرے خیال میں یہ 2 انسٹیٹیوشنز کو جنم دیتی ہے. میں پھر یہ بڑے ہی بہت ہی زور سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارا مزاج اور رویہ جو ہے وہ خدا پرستی کی طرف نہیں جائے گا, ہمارے دلوں میں چین اور سکون نہیں نصیب ہو سکتا. جو 2 انسٹیٹیوشنز ہم نے چھوڑ دیے میرے خیال میں, یہ ہم نے بہت ظلم اپنی ذاتوں پہ کیا ہے. ایک ہم نے دعا کا انسٹیٹیوشن ہم چھوڑ چکے ہیں, ایک ہم توکل کا انسٹیٹیوشن چھوڑ چکے ہیں. یہ دونوں انسٹیٹیوشنز آپ کے جو ہے وہ کسی کارپوریٹ ورلڈ نے آپ کو نہیں دینے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز آپ کو ایک تھیولوجیکل مائنڈ نے دینے ہیں. جب تک یہ رویہ اختیار نہیں ہم کرتے, تسکین نہیں ہونی. وقت تو اسی رفتار سے گزرے گا جس رفتار سے وہ گزر رہا ہے. بلال بھائی کال ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. آمنہ خوش آمدید. جی وہ میں نے بلال سر سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ انہوں نے بھی بات کی کہ یوتھ کو باہر آنا چاہیے, یوتھ کو کچھ کرنا چاہیے. لائک میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ہیں, فیوچر ہیں پاکستان کا, بٹ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکیں؟ اوکے, آپ کے سوال کا جواب بھی بلال بھائی دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ میں طبعاً اور طبیعتاً کیونکہ ایک ٹیچر ہوں تو وہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی سارکاسٹک سی ہو جاتی ہے. میرے خیال میں جب ایک آدمی یا ایک بچہ اس عمر کے اندر یہ پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو فیلئر جو ہے وہ اکر ہو چکا ہوا ہے. یہ معاملہ پوچھنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہیور سیک پیچھے ڈالا ہوا ہے, آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں اور آپ جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ اب مجھے کوئی کیپسول دیں. یہ جو کوشچن ہے نا بنیادی طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری اس مینجمنٹ کوآپریٹو تھاٹ نے انڈکٹ کیا ہے کہ جیسے ہمیں پلیٹ فارم ملے گا پھر ہم اس پہ کھڑے ہو کر تقریر کریں گے. پھر اس ایسا نہیں ہونا. یو ہیو ٹو جسٹ رول اپ یور سلیوز اینڈ گیٹ ان ٹو دس. یہ جو جذبہ ہے یہ مس ہو رہا ہے. یہ کوشچن کا جو بلٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے سلیوز رول کی نہیں ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بتائے آ کے کہ مجھے اپنی سلیوز کون سی رول کرنی ہے, پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ پہلے کون سی والی کروں. یہ بالکل وہی رویہ ہے جو کہ ایک قوم کا ہوا کرتا تھا, اور خدا نے اس پہ حدیث قدسی کہی اور بڑی خوب کہی کہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ خدا کو کس نے بنایا, پھر کہیں گے اچھا اس کو کس نے بنایا, پھر کہیں گے اچھا اس کو کس نے بنایا. تو خدا کہتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے جو ہیں یہ شرک میں ملوث ہو جائیں گے. آپ کو تہیا کرنا, اس بات پہ اپنے آپ کو قائم کر لینا ہے. ایک صحابی تھے اور یہ حضرت انس سے روایت ہے, انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ہی نصیحت کیجئے.
اور بس وہ میری زندگی کے لیے کافی ہو. آپ نے کہا ایک ہی بات یہ کہ خدا پہ ایمان لاؤ اور اس پر جم. بلال بھائی میں تھوڑی سی اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. اب رمضان آنے والا ہے, رمضان المبارک, ہم اپنے اعمال کیسے کر سکتے ہیں فارمولیٹ؟ ایون عام زندگی کی بات کریں, رمضان المبارک میں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے فارمولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں؟ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں. جنت کا ایک دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اب اس میں صرف وہ لوگ جا رہے ہوں گے اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب معاملہ یوں ہے کہ جو انسان کی طبعی زندگی ہے یہ حصے بقا پر ہے. ٹھیک ہے, یہ حصے بقا اتنی ضروری ہے انسان کے لیے کہ خدا نے جب یہ کہا کہ جب تمہاری حصے بقا, سروائیول کا جو انسٹنکٹ ہے, اگر یہ خطرے میں پڑ جائے تو حرام کو اللہ نے حلال قرار دے دیا. اب غور کیجئے کہ حصے بقا کس قدر امپورٹنٹ ہے. انسان دانستہ خود اپنی حصے بقا کو خدا کے لیے سرنڈر کرتا ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ یہ جو معاملہ تم کر رہے ہو, اپنے حصے بقا کے اگینسٹ جا رہے ہو نا, تمہارا دل چاہ رہا ہے تم نہیں کر رہے, اور اس کا اجر کوئی اور نہیں دے گا, اس کا اجر تمہیں میں دوں گا. اور خدا نے اس کے اجر کو آگے الیبوریٹ نہیں کیا کہ میں اس کا اجر تمہیں دوں گا کیا. غور کیجئے اس بات کو اس نسبت سے ملا کر کہ حدیث ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت دوزخ سے شخص نکالا جائے گا. اب اس مزاج کی ذرا بات دیکھیے, آخر میں آخری اس شخص کو نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا. اب اس کی ناک دیکھیے, وہ جا کر وہاں دیکھے گا اور واپس آ جائے گا, کہے گا اللہ میاں وہاں رش بہت ہے, رش بہت ہے. پھر بھیجا جائے گا, پھر آ جائے گا, پھر بھیجا جائے گا. یہ بات کہتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسکرا رہے تھے. تو آخر میں اللہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے اتنی بڑی جنت بنائی کہ جس تو دنیا سے آیا ہے میں نے اس کو 5 گنا کر دیا, جا اب تو اس میں جا کے رہے. صحیح. بلال بھائی تھینک یو ویری مچ. سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اب نیکسٹ ویک میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. Jago,